والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد انسان سب سے پہلے دعا پڑھتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، دعا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اسی طرح ساری نماز میں مختلف دعائیں سکھلائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک دعا آپ نے سکھلائی ہے دو سجدوں کے درمیان، اور المیہ یہ ہے کہ بہت سارے نمازی جو ہیں اس دعا سے محروم ہیں، کیونکہ وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے نہیں پسند کرتے یا نہیں بیٹھتے، ایک سجدے سے اٹھتے ہیں فوراً ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور بڑے ثواب اجر اور بڑی بہترین دعا سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو جامع دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان سجدے سے اٹھے اور بیٹھے دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور ایک لفظ ہے واجبرنی۔ اب یہ دعا، یہ کلمات ہیں دو سجدوں کے درمیان جو دعا سکھلائی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ وارحمنی، اللہ مجھ پہ اپنی رحمت فرما، رحم فرما۔ واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت پہ قائم رکھ۔ وارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ وعافنی، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ بتاؤ، سوچیں، کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ بخش دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحت عافیت عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، بیماریوں سے بچ جائے گا۔ رزق کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ ورزقنی میں اسے رزق عطا فرما دے گا۔ اگر ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، واہدنی کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، کتنی جامع ترین دعا ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے۔ اسے یاد کریں اور اسے پڑھا کریں، خشوع اور خضوع اور اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، بڑی جامع دعا ہے۔ اور ایک اور دعا سجدوں کے درمیان ہے، عموماً ہم وہ بھی نہیں پڑھتے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اگر انسان کچھ بھی نہ پڑھے، وہ دعا نہ آتی ہو، یہ پڑھتا رہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کو تکرار کرتا رہے، بار بار پڑھتا ہے، رب مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میرے رب مجھے بخش دے، مسلسل اس دعا کا تکرار کرتا رہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، مالک بن حویرث راوی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع کرتے تھے نا، رکوع کا جو ٹائم تھا، وقت تھا، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، یہ وقت برابر ہوتا تھا، یعنی جتنا وقت آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھتے تھے، اتنا ہی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، پھر قیام کے وقت اتنا ہی وقت ہوتا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ یہاں بھی ساتھی رکوع سے اٹھتے فوراً اس سجدے میں چلے جاتے، اپنے آپ کو خیر کثیر سے محروم کر لیتے ہیں، یعنی نماز کو عبادت کم اور عادت زیادہ بنا رکھا ہے۔ اٹھے بیٹھے یہ نہیں پتہ کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں، مانگ کس سے رہا ہوں، باتیں کس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا، اور اسی طرح آپ صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ سے جتنا وقت آپ سجدے میں گزارتے تھے اتنا ہی ٹائم سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ اب اگر آرام سے بھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ دعا پڑھتا ہے، 3 مرتبہ بھی کم از کم کہتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا بھی سجدے میں پڑھتے تھے اور رکوع میں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ واجبرنی کا معنی میری کمیوں کو دور کر دے، جو میرے اندر کوتاہیاں کمی ہیں یا اللہ ان کو بھی دور کر دے۔ جامع ترین دعا ہے، اور دنیا کے لوگ ان دعاؤں سے محروم ہیں، نہ وہ رکوع کے بعد سیدھی کمر کرتے ہیں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے، فوراً ایک سجدے سے اٹھے دوسرے، اور اجر کثیر سے اور سنت رسول علیہ السلام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، ورنہ نماز نہیں قبول ہوگی، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اور اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ تو کوشش کریں، ہمارے اندر بھی یہاں کوتاہی ہے، بعض ساتھی ایسے میں نے دیکھا
تو امام کو دیکھ کر جاتے ہیں سجدے میں، امام جو ہے نا ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، بڑی کمی ہے یہ۔ صحابی کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے، آپ کی پیشانی زمین پر ٹک جاتی تھی، تب ہماری کمر ٹیڑھی ہوتی تھی، ہم سیدھے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشانی مبارک سجدے میں زمین پر ٹک تھی، پھر ہم جھکتے تھے، ہماری کمر ٹیڑھی ہوتی تھی۔ جو یا امام سے ساتھ، امام سے پہلے پتہ نہیں کیا انعام ملتا ہے، سلام پھیرتے ہیں، امام نے ساتھی ہیں وہ امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں سلام پر۔ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہاں فرماتے ہیں ہم سلام جب پھیرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیر کر زور سے اللہ اکبر کہتے تھے، ہم اس اللہ اکبر کے ساتھ سلام پھیرتے، اتنا یعنی وہ ہے۔ اگر بہت بھی اگر کوئی بندہ 2 سیکنڈ پہلے بھی امام سے سلام پھیر دے گا، اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ امام سے پیچھے رہنا چاہیے، امام کی اتباع کرنی چاہیے، جیسے صحابہ نے ہم تک اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ اور اپنا عمل بیان کیا۔ دعا ساتھیوں اکثر تو آتی ہے ہمارے یہاں، تو الحمدللہ جنہیں نہیں آتی وہ بھی یاد کر لیں، اور یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔